اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یختص برحمتہ من یشاء صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ حضرات سامعین و ناظرین، آج 3 رجب المرجب بڑا مبارک و مقدس دن سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں یہ حقیر فقیر سراپا تقصیر گدی نشین سید محمد مہدی میاں آپ چشتی آپ سے مخاطب ہے۔ حضور غریب نواز کا عرس مقدس 810واں ہے۔ بڑی برکتوں، نعمتوں، رحمتوں کی سعادت ہے۔ تمام حاضرین و سامعین یا دنیا کے خطے خطے سے لوگ حضور غریب نواز سے لو لگائے ہوئے ہیں، اور جن کو عقیدت ہے غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور جو کسی مجبوری سے حاضر نہ ہو سکے تو وہیں سے وہ لو لگا کر در کرم پر اپنے معروضات، اپنی تمنائیں، اپنی آرزوئیں اس یقین سے پیش کرتے ہیں کہ حضور غریب نواز ان کی فریاد کو سماعت فرماتے ہیں۔ یقیناً اللہ کریم نے ان کو وہ مقام و درجہ عطا فرمایا ہے کہ جس مقام و درجے کے لیے لوگوں کو حاصل کرنے کے لیے زندگی گزر جاتی ہے، مگر وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ کریم نے اپنے محبوب میں محبوب اولاد رسول جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نور نظر لخت جگر حضور سلطان عطا رسول خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی کو وہ مقام عطا فرمایا کہ بر صغیر میں حضور غریب نواز کی ایک شان الگ، منفرد اور نرالی ہے۔ حضور غریب نواز کی ذات کریمی کو ہم اس بات سے اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ بوقت مثال حضور سیدنا خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی پیشانی مقدس پر ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ نورانی خط سے مرقوم تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بندہ خاص جو سلطان الہند عطا رسول ہے، کہ جس کو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ سرزمین ہند میں گمراہی و شرک و بت پرستی انتہائی عروج پر ہے، جاؤ اور جا کر تم اسلام کا پرچم بلند کرو۔ حضور غریب نواز عطا رسول حکم رسول اپنے جد کریم کا پا کر سرزمین ہند میں تشریف لائے، اور یہاں پر 10، 20، 25، 50 ہزار نہیں، لاکھ، 2 لاکھ نہیں، بلکہ 90 لاکھ مسلمانوں کو مشرف با اسلام کیا۔ حضور غریب نواز کی نیاز مندوں میں سے اولین آپ کی جانشین حضور سرکار خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہ جن کی بارگاہ اپنی جگہ ایک مقام رکھتی ہے، ان کی جانشین حضور سیدنا بابا فرید گنج شکر کہ جن کا مقام عرفہ و اعلیٰ ہے، اور ان کی جانشین حضور سیدنا سرکار خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء کہ جن کا مقام اپنی جگہ پر ایک منفرد مقام ہے۔ میں آپ تمامی حضرات کو زیادہ تفصیل سے گفتگو نہ کر کے بلکہ یہ بات کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج بھی غریب نواز کی بارگاہ میں فیض و کرم کا سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ وہ لوگ جو کبھی اتفاق سے اجمیر شریف ان کی حاضری نہیں ہو سکی، یقیناً ان کے دل تڑپتے ہیں، لیکن اللہ کریم ان کو جب بارگاہ غریب نواز میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے تو اپنے معاملات کو، اپنے معروضات کو سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں پیش کریں۔ یقیناً حضور غریب نواز ان کے مقام جہاں سے وہ پکاریں گے، جہاں سے یاد کریں گے، وہاں سے بھی سماعت فرمائیں گے اور ان کی فریاد رسی قبول فرمائیں گے۔ اور غریب نواز اپنے کرم سے اپنے پیر و مرشد حضور خواجہ خواجگاں خواجہ عثمان ہارونی کا عرس مقدس جو شوال المکرم میں ہوتا ہے، حضور غریب نواز کے پیر و مرشد کے صدقے سے یقیناً آپ کی دعائیں، آپ کے معروضات، آپ کی تمنائیں، آپ کی التجائیں قبول فرمائیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آپ تمام ناظرین و سامعین کو اولیاء اللہ کی بارگاہ سے وابستہ رکھے، اس لیے کہ اس دور پرفتن میں بدعقیدہ لوگوں کی بھی کثرت ہے جو اولیاء کرام کے آستانوں سے دور رکھنا ہی ان کا مشن ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، شعور عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے کہ اللہ نے جن کو اپنا قرب عطا فرمایا
اس کی بارگاہ میں جانے سے انسان کو دنیا کی اور دین کی نعمتیں ہی ملتی ہیں، کبھی بھی وہ شخص محروم نہیں ہوتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اس ماہ مبارک اس عشرہ اولیٰ میں یکم رجب سے 6 رجب تک سرکار غریب نواز کا جو عرس مقدس ہوتا ہے، اس عرس مقدس کے فیض و برکات گھر بیٹھے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ 6 رجب کو سرکار غریب نواز کی آستانِ پاک کے فیض و برکات آپ کو ملیں گے۔ اپنے اپنے گھروں میں حضور غریب نواز کی محفلیں سجائیں، ختم خواجگان کریں اور معروضات پیش کریں، ذکر و اذکار کریں، قرآن مقدس کی تلاوت کریں، اور جو بھی ممکن ہو سکتا ہے آپ کو حضور غریب نواز و دیگر اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں آپ اپنا نذر عقیدت پیش کریں۔ جہاں جس مقام سے بھی آپ پکاریں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے ولی آپ کی فریاد کو سماعت فرمائیں گے۔ میں تمام ناظرین و سامعین سے یہ کہوں گا کہ جو بھی کچھ معاملات ہیں، اگر ممکن ہے تو فقیر سے رابطہ کریں، نہیں اگر کوئی اور کسی سے آپ کا رابطہ ہے تو یقیناً آپ اس سے رابطہ کریں، وگرنہ اگر نہ مجھ سے ہے نہ کسی اور سے ہے تو براہ راست غریب نواز کی بارگاہ میں عرض و معروض پیش کریں، یقیناً حضور غریب نواز کی توجہ ہوگی اور آپ پر نگاہ کرم ہو کر آپ کے مقاصد میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ میں اپنے فرزند صاحبزادہ سید نور العین میاں چشتی جو میرے ساتھ میں کھڑے ہیں، ان کے سے بھی اکثر و بیشتر اپنے متعلقین کو بارگاہ غریب نواز میں حاضری کے لیے بولتا ہوں، چونکہ اس طویل عمر کی بنیاد پر میں زیادہ تو نہیں جا پاتا ہوں، لیکن بحمدللہ سرکار کے قرب میں، سرکار کے قدموں میں اس حقیر فقیر کا غریب خانہ بیت النور کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ آج میں سرکار کے روضے کے بالکل متصل اور میرے گھر کے بالکل قریب وہاں سے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہ کریم آپ کو، ہم کو، سب کو حضور غریب نواز کی فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، اور دعا کروں گا کہ تمام معاملات جتنے بھی ہیں، چاہے وہ دنیاوی ہوں یا روحانی ہوں، مولا کریم اس کو اپنے کرم سے آپ کے معاملات کو بہتر فرمائے اور اولیاء کرام کی بارگاہوں سے، آستانوں سے وابستہ رکھے۔ بالخصوص غریب نواز کا فیض و کرم ہمیشہ ہمیشہ آپ پر جاری رہے، اور جو حضرات کسی صالح اور نیک ذات سے، یعنی کسی اللہ کے نیک بندے سے اگر وہ وابستہ ہیں، بیت و ارادت ہے اگر اس کو، تو یقیناً وہ اپنے مشائخ کے طریقہ کار پر چلتے ہوئے، خواہ وہ سلسلہ چشتیہ سے ہو، خواہ سلسلہ قادریہ سے ہو، خواہ سلسلہ نقشبندیہ سے ہو، خواہ سلسلہ سہروردیہ سے ہو، خواہ سلسلہ اشرفیہ اور رضویہ سے ہو، کسی بھی سلسلے ہو، لیکن سلسلہ حقہ سے ہو، تو یقیناً ان تمام سلاسل کے فیض و برکات سے وہ مستفید ہوگا۔ سرکار غریب نواز جس بارگاہ میں حاضر ہوئے، وہ بارگاہ حضور غریب نواز کے پیر و مرشد حضور خواجہ عثمان ہارونی کا فیض لے کر، اور سرکار داتا گنج بخش علی حجوری کی بارگاہ میں لاہور شریف میں حاضر ہوئے، اور آپ نے ایک زمانے تک، ایک عرصے دراز تک وہاں چلا کیا، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنے تمام معاملات کو پیش کر کے حضور غریب نواز نے اللہ تبارک و تعالی سے یہ التجائیں کی کہ مولا میں ضرور ادنا ہوں، لیکن تیری ذات بڑی عرفہ و اعلیٰ ہے، اور حضور داتا گنج بخش علی حجوری کی بارگاہ میں یہ شعر آپ کے ارشاد اس انداز سے تھا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقص ہرا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ اور اسی ذات سے، غریب نواز کی ذات سے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ غریب نواز اپنے غلاموں پر رحم فرمائیں گے۔ الہی تابوت خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی۔ اسی پر میں اپنی گفتگو تمام کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ مولا تبارک و تعالی تمامی حضرات کے معاملات کو، تمام مقاصد کو پورا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔